قرض دینا کتنی بڑی نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حسن درجے کی حدیث ہے، کل قرض صدقہ، ہر قرض یہ صدقہ ہے. گویا کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اتنا مال صدقہ کر رہے ہیں. آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے. گویا کہ آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، آپ کو وہ قرض بھی واپس مل جائے گا، آپ کی رقم واپس بھی ملے گی، اور اس قرض کے نتیجے میں اتنا مال آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور اسی طریقے سے قرض کا مطالبہ کرنے میں بھی آسانی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کرتا ہے، بیچتے وقت، خریدتے وقت اور مطالبہ کرتے وقت. آسانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی دعا فرمائی ہے. قرض لیتے وقت دینے کی نیت سے لو، دینے کی نیت سے لو، کسی کو ڈبانے کی نیت سے مت لو. نیت صحیح رکھو، جیسے ہی اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے گا، میرے پاس انتظام ہو جائے گا، میں فوراً قرض دے دوں گا. نیت آپ کی صحیح رہے گی، دینے کی نیت ہوگی، اللہ آسانیاں کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. لیکن اگر کسی کو ڈبانے کی نیت ہوگی، اللہ آپ کو ڈبا دے گا. اور ایک تیسری چیز قرض لیتے وقت، ایک تیسری چیز یاد رکھو، سودی قرض مت لو. آج کتنے لوگ ہیں سودی قرض میں ملوث، قرض لیتے بھی ہیں، سودی قرض، بینکوں سے سودی قرض، فائنانس کے سودی قرض، انشورنس کے سودی قرض، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، اگر سودی قرض ہے، اللہ اکبر، یہ تو اور سنگین گناہ ہے، یہ اور سنگین گناہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. سود خور انسان کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، اسے برباد کرتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے.
درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قرض سے اللہ کی پناہ۔ قرض سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی جائیں گی، اور یہ دور حاضر کا وقت کا ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بروقت قرض نہ ملنے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو قرض دے کر کے پریشان ہیں، ان کو واپس نہیں مل رہے ہیں۔ دونوں پریشانیاں ہیں۔ اسی تعلق سے اس موضوع کو آج چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ سود کی آیتوں کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سود کی آیتوں کو ذکر کیا، سود کی حرمت، سود کی مذمت اور سود خوروں کا برا انجام، سود خوروں کے لیے وعیدیں، سزائیں، یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت دین، قرض کی آیت ذکر کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اطول آیت فی القرآن آیت الدین، قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت اگر کوئی ہے تو وہ قرض کی آیت ہے۔ سب سے لمبی آیت قرآن کی قرض کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض سے متعلق احکامات ذکر کیے۔ اس سے قرض کی سنگینی معلوم ہوتی ہے کہ قرض کا معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا اہم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت میں قرض کے مسائل کو ذکر کیا ہے، اور سود کی آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد قرض کی آیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا۔ کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں سودی نظام کو اسی وقت مٹایا جا سکتا ہے جب اس سماج میں قرض کا لین دین عام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں امیر ہیں تو وہیں غریب لوگ ہیں، جہاں پر خوشحال لوگ ہیں تو وہیں پریشان حال لوگ بھی ہیں۔ اگر آقا ہے تو غلام بھی ہے، مالک ہے تو مزدور بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پریشان حال مجبور انسان پریشانی میں پھنسنے کے بعد اس کو قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے قرض کا لین دین جائز ہے شریعت میں۔ اور قرض کی جو لمبی آیت، سب سے لمبی آیت قرض کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم قرض کے لین دین کا معاملہ کرو، قرض کا لین دین کرو، تو خاص طور پر 3 باتوں کا خیال رکھو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدت مقرر کر لو، ٹائم فکس کر لو، کب تک کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں۔ 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، مدت متعین کرو۔ دوسری چیز، تحریری شکل میں لکھت ایگریمنٹ کر لو، یہ ضروری ہے، اس کو لکھ لو۔ جو بھی معاملہ ہو وہ تحریری شکل میں لکھت میں آ جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر 2 گواہ مقرر کرو۔ عام طور پر قرض کے لین دین میں ان تینوں باتوں کا خیال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، قرض لیتے وقت بڑی دوستی ہوتی ہے، معاملے بہت اچھے رہتے ہیں۔ ایک دوست سے قرض لیتا ہے،
ایک بھائی بھائی سے قرض لیتا ہے, ایک رشتہ دار سے قرض لیتا ہے. دونوں کے اندر معاملات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں, دوستیاں بڑی گہری ہوتی ہیں, لیکن آگے چل کر کے جب معاملہ بگڑتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قرض سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ قرض کا معاملہ مت کرو. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ. یاد رکھو, قرض کا پہلا معاملہ, شروعات غم و فکر اور ٹینشن سے ہوتی. مقروض انسان ٹینشن سے مرا جاتا ہے, قرض کے بوجھ تلے دبا جاتا ہے, اور اس کا آخری جو انجام ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑے پر ختم ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے ہوں گے اور گالی گلوچ ہوں گے, بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں آگے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرض سے ڈراتے تھے کہ قرض کا لین دین مت کرو. تو قرض کے لین دین میں ان تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب قرض کے لین دین کے وقت لکھنے کا معاملہ آتا ہے, چلو لکھ لیں گے. سامنے والا کیا کہتا ہے کہ کیا تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے, میں گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا, کیا میں ایک مہینے ہی کے لیے تو قرض لے رہا ہوں. ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ ان اسلامی اصولوں کا خیال نہیں کرتے, بعد میں پچھتاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. کاش کہ یہ دن تینوں کام کر لیے ہوتے تو بعد میں افسوس نہیں کرنا پڑتا. اس لیے مدت مقرر کرو, لکھ لو, اور 2 گواہ مقرر کر لو. میرے بزرگوں اور دوستوں, قرض دینے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے, اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے, تو قرض دینا یہ بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے, بہت بڑی نیکی. لیکن میں آپ کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرض دینا یقیناً نیکی اور ثواب کا کام ہے, بہت بڑی فضیلت کا کام ہے. لیکن آپ قرض دیتے وقت بہت محتاط ہو کر دیں. جو دور حاضر میں جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ جس پر آپ کا پورا بھروسہ ہے, سامنے والا مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, امانت دار ہے, سچا ہے, قابل اعتماد ہے, آپ اسی کو قرض دیجیے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج رو رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, فلاں شخص کی داڑھی دیکھ کر مجھے دھوکا ہو گیا, فلاں شخص صف اول کا حاجی اور نمازی تھا, اس کی تقوی اور طہارت نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا, فلاں شخص دیکھنے میں جماعت کے کاموں میں, جلسے جلوس میں, درس و نصیحت میں ہمیشہ آگے آگے رہتا تھا, اس کی پرہیزگاری اور دینداری نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. میرے بزرگ اور دوستو, آج سماج کی صورتحال ایسی ہی ہے. اس لیے قرض دینا فضیلت کا کام ہے, نیکی اور ثواب کا کام ہے, لیکن آپ قابل اطمینان, بھروسہ مند, دیندار انسان کو دیجئے اور قرض کے اصولوں کو سامنے رکھ کر قرض دیجئے. قرض دینا کتنی بڑی نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, طبرانی کی حسن درجے کی حدیث ہے, کل قرض صدقہ, ہر قرض یہ صدقہ ہے. گویا کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض نہیں دے رہے ہیں, بلکہ اللہ کی راہ میں اتنا مال صدقہ کر رہے ہیں. آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے. گویا کہ آپ اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, آپ کو وہ قرض بھی واپس مل جائے گا, آپ کی رقم واپس بھی ملے گی, اور اس قرض کے نتیجے میں اتنا مال آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کوئی بھی مسلمان بندہ کسی مسلمان کو قرضہ دیتا ہے, 2 مرتبہ قرضہ دے, تو 1 مرتبہ اسے اتنی ہی رقم جتنا اس نے قرضہ دیا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث کے اندر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک آدمی جنت میں داخل ہوا
تو اس نے اس کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا. جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانی عشر، کہ صدقے کا ثواب اللہ تعالی 10 گنا بڑھا کر کے دے گا. آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اللہ آپ کو 10 روپے کا ثواب دے گا. لیکن قرض کے اوپر اللہ تعالیٰ 18 گنا بڑھا کر ثواب دے گا. صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا ہے. یہ فضیلت ہے قرض دینے کی. اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں. قرض آپ کا واپس بھی آ جائے گا اور اللہ رب العالمین کے پاس اتنا ہی آپ کو صدقہ کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا. اور ایک حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا، مدت مقررہ، جتنا مدت مقرر کی گئی ہے 6 مہینے کی مدت پر اس نے قرض دیا، تو 6 مہینے تک آپ کو ہر دن اسی کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت. آپ نے 10,000 روپے کسی کو صدقہ قرض دیا ہے 6 مہینے کی مدت کے لیے، آپ کو 6 مہینے تک ہر دن آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اتنا ہی، اسی کے برابر. 6 مہینے کی مدت ختم ہو گئی اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے سامنے والا، اس نے آپ سے مہلت مانگی، آپ نے اس کو اور 6 مہینے کی مہلت دے دی. 6 مہینے تک آپ کو ہر دن اسی کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا اور مہلت دینے کے بعد ہر دن دگنا آپ کو ثواب ملے گا. آپ سوچئے، ہر دن آپ کو دگنا ثواب ملے گا. گویا کہ آپ مہلت دینے کے بعد گویا کہ آپ ہر دن 10,000 روپے نہیں 20,000 روپے ہر دن صدقہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو مدت کے اندر، ٹائم کے اندر ہر دن آپ کو اسی کے برابر ثواب ملے گا جتنا آپ نے قرض دیا ہے. مدت ختم ہونے کے بعد، مہلت دینے کے بعد، جب تک آپ مہلت دیں گے آپ کو دگنا ثواب ملے گا جتنا آپ نے قرض دیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ قرض دینے کی فضیلت ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، صاحب حیثیت ہے، آپ کا کوئی غریب بھائی، پریشان حال انسان ہے، قابل اطمینان ہے، بھروسے مند ہے، تو آپ اس کو قرض دے کر کے آپ یہ سب نیکی اور ثواب کما سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے پریشان حال لوگ ہیں، آپ نے ان پر آسانی کر دی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر آسانی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال، تنگ دست، مصیبت زدہ انسان پر آسانی کیا، اس کی ایک شکل کیا ہے؟ کسی کو قرضے کی ضرورت ہے، پریشان حال انسان ہے، آپ نے اس کو قرضہ دے کر کے اس پر آسانی کر دی. فائدہ کیا ہے؟ اللہ آپ پر دنیا میں بھی آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی آسانی کرے گا. یہ فضیلت ہے میرے بزرگوں اور دوستو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تکلیفوں کو دور کر دے، آنے والی آفتوں کو ٹال دے اور اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں کمزوروں پر رحم کرے، پریشان حال لوگوں پر آسانی کا معاملہ کرے. دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا میں جو لوگ پریشان حال لوگوں پر آسانی کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا. اتنی ساری فضیلتیں ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کی ہوگی. اللہ اس سے سوال کرے گا، تو اپنی نیکیوں کو یاد کر، آج کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی نیکیوں کو یاد کر. وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے دولت سے نوازا تھا، میں مالدار انسان تھا، مجھ سے لوگ قرضہ لیتے تھے، میں اپنے خادموں کو جو قرضہ وصول کرنے والے ہوتے ان سے کہتا
جو آسانی چاہتا ہے اس پر آسانی کر دو, جو مہلت چاہتا ہے اسے مہلت دے دو, اور جو معافی چاہتا ہے اسے معاف کر دو. اللہ کہے گا نحن احق بذالک, اے فرشتو میں تو اس کا زیادہ حقدار ہوں. دنیا میں میرے بندوں پر یہ آسانی کرتا تھا, آج میں اس پر آسانی کروں گا. دنیا میں میرے بندوں کو یہ معاف کرتا تھا, آج میں اسے معاف کر دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بخش دے گا. میرے بزرگ اور دوستو, یہ کوئی معمولی نیکی نہیں, بہت بڑا کار خیر. اور اسی طریقے سے قرض کا مطالبہ کرنے میں بھی آسانی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کرتا ہے, بیچتے وقت, خریدتے وقت اور مطالبہ کرتے وقت. آسانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی دعا فرمائی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ تو قرض دینے کی فضیلت ہوئی. اب آئیے قرض لینے سے متعلق باتیں. قرض لینا جائز ہے, قرض لینا یہ جائز ہے, لیکن میرے بزرگوں اور دوستو قرض آدمی مجبوری میں لے, ضرورت کے تحت لے, مجبوری میں لے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے قرض کے معاملے میں؟ آج ضرورت سے زیادہ لوگ خواہشات کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبوری میں قرض نہیں لیتے ہیں. جھوٹی شان و شوکت. ہر انسان آج لگژری لائف جینا چاہتا ہے, چاہے اس کے پاس آمدنی ہو یا نہ ہو. انسان قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہا ہے, پریشانی کی زندگی میں ہے, لیکن قرضے پر قرضہ لے رہا ہے. میرے بزرگ اور دوستو, یہ مجبوری نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے, جتنی آپ کے پاس حیثیت ہے, اسی کے مطابق آپ خرچ کیجئے اور زندگی گزاریے. ضرورت سے زیادہ آپ خواہشات کے پیچھے نہ پڑے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, عباد الرحمن, اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے نیک بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے, درمیانی راہ اختیار کرتے. نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں, درمیانی راہ اختیار. جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں وہ زندگی گزار لیتے ہیں. دوسری جگہ سورہ اسراء میں اللہ نے کہا, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر مت رکھو, یعنی بہت بخیلی مت کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ اپنا ہاتھ پورے طور پر چھوڑ دو, کھول دو, یعنی اسراف اور فضول خرچی بھی مت کرو. ورنہ کیا ہوگا, بخیلی کی وجہ سے تم ملامت زدہ ہو جاؤ گے, اور فضول خرچی کی وجہ سے تم تھک ہار جاؤ گے, اور آگے تم زندگی گزارنے میں پریشان حال ہو جاؤ گے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس لیے انسان ضرورت کے تحت قناعت کی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے ہم اسی میں زندگی گزار لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. وہ شخص کامیاب ہو گیا, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب, جسے اللہ نے اسلام کی دولت دی اور اس کو بقدر کفاف روزی دی, جتنے میں اس کا گزر بسر ہو جائے, اور جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اسی پر وہ قانع ہے, مطمئن ہے, اللہ کے فیصلے سے راضی ہے. میرے بزرگ اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے, انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم. دنیا کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھو, اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے, اپنے سے زیادہ غریب, کمزور اور پریشان حال انسان کو جب دیکھو گے تو اللہ کی نعمت کو ہی قدر کرو گے. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ آمدنی نہیں دی, آپ مہینے میں 10,000 15,000 روپے کماتے ہیں, آپ ایسے لوگوں پر نظر ڈالیے جو 5-7 ہزار روپے جو مہینے میں مزدوری کر کے کماتے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دی ہے, آپ اپنے سے زیادہ بڑے بیمار انسان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے. مجھے ایک بیماری, دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں 2-2 3-3 بیماریاں ان کو. اگر اللہ نے آپ کو کوئی خاص گھر
بنانے کی طاقت نہیں دی ہے. آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کا کرایہ دینے کی بھی طاقت نہیں. اللہ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, خوش رہیے, اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمت کی قدر کیجئے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ حرص, لالچ, دنیا کی محبت, ہمیشہ ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں. میرا بھائی 10 لاکھ کی کار خریدا ہے, میں 20 لاکھ کی کار خریدوں گا. میرا دوست 1.5 لاکھ کا آئی فون خریدا ہے, میں 2 لاکھ والا خریدوں گا. میرا بھائی, میرا پڑوسی 1 پلاٹ بنایا, میں 2 پلاٹ خریدوں گا. وہ 1 گھر بنایا ہے, میں 2 گھر بناؤں گا. ہمیشہ ہم اپنے سے بڑوں پر نظر ڈالتے, بڑوں کو دیکھتے. جو خوشحال لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی نعمت کی ناقدری پیدا ہوتی. ہم کو اللہ نے کتنا بھی دیا ہو, ہمیں نعمتوں کی قدر معلوم نہیں ہوتی. ہمیشہ ہماری نظر بڑوں کو دیکھنے, زیادہ کی فکر, حرص, لالچ ہمارے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر خوش ہو کر زندگی گزار لو, بڑے سکون سے تمہاری زندگی گزر جائے. اور ہماری خواتین کو اس سلسلے میں اپنے شوہروں کا ساتھ دینا چاہیے. شوہر کی آمدنی کم ہے, شوہر کی کمائی کم ہے, اس کی زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں, شوہر کا ساتھ دو, اسے ہمت دو, اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ. ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, کم کھائیں گے اور کم میں زندگی گزار لیں گے, لیکن کبھی حرام راستے پر مت جاؤ. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, مرد حضرات جو حرام راستے پر جانے پر مجبور ہوتے ہیں, حلال راستے کو چھوڑتے ہیں, حرام خوری کرتے ہیں, اس کے پیچھے ان کی عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. عورتوں کی بے جا فرمائش, عورتوں کے ہر دن ایک نئے ڈیمانڈ, ہر دن ان کا ایک نیا مطالبہ. بیچارہ مرد کرے تو کیا کرے, اس کی آمدنی کم ہے, اس کے اخراجات زیادہ ہیں, اس کے سامنے مسائل زندگی کے بہت زیادہ ہیں. اب جب اس کی آمدنی سے, حلال راستے سے اس کی ضرورتیں پورا نہیں ہوں گی, وہ اپنی بیوی بچوں کی فرمائشوں کو پورا نہیں کر پائے گا, تو کیا کرے گا؟ وہ مجبوراً اس کو حرام راستے پر جانا پڑتا ہے. سلف صالحین کی عورتیں اپنے شوہروں کو جب وہ کمانے کے لیے بازار نکلتے, گھر سے جانے لگتے, تو اپنے شوہروں کو ایک نصیحت کرتی تھی. ہماری خواتین اس نصیحت کو یاد رکھیں. کہتی تھی اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار. آپ کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہو, ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا, ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہمیں حرام کما کر کے حرام مت کھلانا, ہمیں حرام کما کر کے حرام مت کھلانا. دنیا میں ہم بھوک کی تکلیف کو برداشت کر لیں گے, لیکن آخرت میں ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حرام خور انسان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم. دنیا میں ہم بھوک کی تکلیف کو, رہنے سہنے کھانے پینے کی تکلیف کو برداشت تو کر لیں گے, لیکن حرام کھا کر کے ہمیں آخرت میں جہنم کی آگ برداشت نہیں. یہ ہماری خواتین کا کردار ہونا چاہیے. ہمارے لیے صحابیات کی زندگیوں میں نصیحت ہے. امہات المومنین نبی کی ازواج مطہرات کی زندگیوں میں نصیحت. کیسی زندگیاں انہوں نے گزاری, ان کے گھروں کا حال کیا تھا. نبی کے گھر کا حال یہ ہے کہ 2 مہینے گزر جا رہے ہیں اور چولہا نہیں جل رہا. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے کوئی بھی چیز نہیں. کیا آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے؟ ہمارے پاس تو چاول کا سیزن آتا ہے, سال بھر کے چاول ہم اسٹاک کر لیتے ہیں. ہمارے پاس پورے مہینے بھر کا راشن پانی موجود ہوتا ہے. گھر میں طرح طرح کی نعمتیں بھری پڑی ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے اندر صبر اور شکر کا جذبہ نہیں. ہمیں ہمیشہ صرف شکوے اور گلے آتے ہیں. شوہروں کی شکر گزاری ہم سے نہیں ہوتی. میرے بزرگوں اور دوستو, ضرورت اس بات کی ہے, ہماری خواتین کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں اپنے شوہروں کا
ساتھ دیں, کبھی بھی ان کو حرام راستے پر جانے پر مجبور نہ کریں. یہ بہت ہی بری لعنت. آج جتنے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, ان کی زندگیوں کا سکون ختم ہو چکا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں قرض کے بوجھ سے پریشان ہو کر کے, لوگوں کی گالیاں سن سن کر کے, لوگوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہوتے کتنے لوگ ہیں خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں, خودکشیاں کر لیے. وجہ کیا تھی؟ قرض کا بوجھ. میرے بزرگوں اور دوستوں, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. اسی لیے قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے, قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے قرض مت لو, مجبوری میں قرض لو, مجبوری میں قرض لو. اور دوسری بات یہ ہے, قرض لیتے وقت دینے کی نیت سے لو, دینے کی نیت سے لو, کسی کو ڈبانے کی نیت سے مت لو. نیت صحیح رکھو, جیسی ہی اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے گا, میرے پاس انتظام ہو جائے گا, میں فوراً قرض دے دوں گا. نیت آپ کی صحیح رہے گی, دینے کی نیت ہوگی, اللہ آسانیاں کرے گا, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. لیکن اگر کسی کو ڈبانے کی نیت ہوگی, اللہ آپ کو ڈبا دے گا. صحیح بخاری کی حدیث یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. جو شخص لوگوں سے مال لیتا ہے دینے کی نیت سے, اللہ اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے, اس کے لیے ایسے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. لیکن اگر کسی کے مال کو برباد کرنے کے لیے اگر کوئی قرض لیتا ہے, کسی کا مال لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے. سامنے والا برباد ہونے سے پہلے تو خود برباد ہو جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, دینے کی نیت سے لو. اور ایک تیسری چیز قرض لیتے وقت, ایک تیسری چیز یاد رکھو, سودی قرض مت لو. آج کتنے لوگ ہیں سودی قرض میں ملوث, قرض لیتے بھی ہیں, سودی قرض, بینکوں سے سودی قرض, فائنانس کے سودی قرض, انشورنس کے سودی قرض, چاہے کسی بھی معاملے میں ہو, اگر سودی قرض ہے, اللہ اکبر, یہ تو اور سنگین گناہ ہے, یہ اور سنگین گناہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. سود خور انسان کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے, اسے برباد کرتا ہے. دنیا والے جانتے ہیں, وقت کا رئیس ترین انسان جس کے پاس 10 گھر 10 دکانیں تھی, 10 گھروں اور 10 دکانوں کا مالک آج کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اس کے سامنے اس کے دکان میں 10 نوکر خادم کام کرتے تھے, آج وہ دوسروں کی دکان میں جا کر کام کر رہا. سود نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ کی دھمکی ہے, یمحق اللہ الربا. یاد رکھو, اللہ سود کو مٹاتا ہے. سود کا انجام تباہی اور بربادی. کتنی بری چیز, کتنی بری چیز. دنیا میں اگر کوئی زانی ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ہم اس کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں برداشت نہیں, گوارا نہیں. کسی زانی, کسی چور, کسی شرابی انسان کے ساتھ. سود خور انسان کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, غور سے سنو, ایسی حدیثیں 12 سنتے ہو لیکن سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو. مسجد تک اس کا اثر رہتا ہے, دکان میں گئے, مکان میں گئے, گھر میں گئے, ساری باتیں ذہن سے نکل گئیں, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه. اللہ اکبر. اگر ہمیں کوئی شخص ہمارے ماں کی گالی دے دے, ہمیں برداشت نہیں ہے. ہمیں ہماری ماں کی گالی دے دے, ہمیں برداشت نہیں ہے. ایک سود خور انسان کیا کرتا ہے؟ کہا سود کے 73 درجے ہیں, 73. سود کے 73 درجے ہیں, اس کا سب سے ادنا معمولی درجہ یہ ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اللہ اکبر. لوگوں, سود خور انسان تیری غیرت اور تیری بے حیائی اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود خور
کا سب سے معمولی درجہ، جب سب سے معمولی درجہ اتنا گھناؤنا ہے، سب سے معمولی درجے کا یہ حال ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تو اس کا اعلیٰ درجے کا حال کیا ہوگا؟ سب سے معمولی درجے گناہ سود کا یہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب یہ تو بس 1% سود ہے، 2% سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ ایک درہم سود اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 36 مرتبہ زنا سے سخت گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا سے بدتر گناہ ہے۔